نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 کی تلاوت کی ہے. آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں. آج ماہ شعبان کی 28ویں تاریخ ہے. تقریباً اس کا پورا حصہ گزر ہی چکا ہے اور بالکل اختتام پذیر ہے، ختم ہونے والا ہی ہے. کل 29 تاریخ ہے ماہ شعبان کی. اگر چاند کل ہو گیا تو کل ہی سے انشاءاللہ تراویح شروع ہو جائے گی، اور اگر 30 کا ہوا تو پرسوں سے تراویح شروع ہو جائے گی. یعنی بالکل 2 دن کے بعد ہم رمضان کے مقدس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے دوبارہ ایک بار موقع نصیب فرمایا اور یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہمیں مل گیا. کیونکہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اب اگر کوئی شخص بلوغت کے بعد سے لے کر 60 سال یا 70 سال زندہ رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا اس نے 60 رمضان کو پا لیا، 70 رمضان کو اس نے حاصل کر لیا. تو اب ذرا غور کریں، ایک شخص 70 رمضان کو حاصل کر لے اور اس ایک رات میں جاگ لے تو اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو ذرا غور کریں آپ محترم سامعین، کتنی بڑی نیکی کی بات ہے، کتنا بڑا اجر ثواب ہے، اور یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں یہ ماہ مقدس ہمیں مل رہا ہے، نصیب ہو رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کے برخلاف رمضان کا مقدس مہینہ پانے کے باوجود اور نیک عمل نہ کر کے، توبہ استغفار نہ کر کے، دعائیں نہ کر کے اپنے رب کو راضی خوش نہ کرے تو اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ابن حبان کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ادرک رمضان ولم یغفر له فدخل النار، کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور پا لینے کے بعد
اپنے آپ کو بخشش نہ کروایا، مغفرت نہ کروا لی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، نہ رویا نہ گڑ گڑایا، تو فدخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جو مہینہ اتنا مقدس ہے، اتنا پاکیزہ ہے، اتنا عظیم الشان ہے، اتنا فضیلت عظمت والا ہے، تو اس مہینوں کو اسی اہتمام کے ساتھ منایا جائے، اسی انداز کے ساتھ منایا جائے، کیونکہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلا سال رمضان ملے یا نہ ملے، کچھ گارنٹی نہیں ہے۔ اس طریقے سے لوگ جو پچھلے سال لوگ تھے وہ اس سال نہیں ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح لوگ اس سال ہیں وہ آئندہ سال نہ رہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر محلے میں، ہر شہر میں ہر سال کچھ نہ کچھ لوگ گھٹ رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، لوگ یہاں سے جا رہے ہیں کچھ کر کے، دنیا سے جا رہی ہیں آخرت کی جانب، تو یہ بھی ہو سکتا ہے جو لوگ اس سال ہیں وہ اگلا سال نہ رہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزاریں، اور یہ سمجھیں ہم کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اس کے بعد رمضان مجھے نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ اگر بالفرض اگر آپ کو یا مجھے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ آپ کی یہ زندگی کا آخری رمضان ہے، اس کے بعد آپ کی موت ہو جائے گی، عید کے بعد یا بقرعید کے بعد آپ کی موت ہو جانے والی ہے، تو اب ذرا غور کریں، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ آپ کی موت ہونے والی ہے اس رمضان کے بعد، تو اب ہم رمضان کیسے گزاریں گے؟ ہم نیک اعمال کی کیفیات کیا ہوگی؟ کس طریقے سے ہم گزاریں گے؟ ہم اب ذرا غور کر سکتے ہیں آپ، بلکہ اس طرح گزاریں گے ہم یہ سننے کے بعد کہ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ ضائع برباد نہ کریں گے، اس کی قدر کریں گے ہم، اس کو سمجھیں گے ہم۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے، رمضان کی پہلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، تو ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کیا کہ یا باغی الخیر اقبل، کہ اے نیکی کرنے والے اور زیادہ نیکی کر، نیکی میں آگے بڑھ جا اور زیادہ اعمال کر، اچھے اعمال کر، کیونکہ یہ مہینہ نیکی کرنے والا ہے۔ اور یہ آواز لگاتا ہے فرشتہ ویا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ کرنے والے گناہ سے باز آ جا، گناہ مت کر، رک جا، کیونکہ یہ مہینہ گناہ کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ نیکی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو فرشتے آواز لگاتے رہتے ہیں کہ اے ابن آدم، اب نیکی کرنے میں آگے بڑھ جا، اور اے گناہ کرنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا، گناہ کرنے سے رک جا۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں مختصر میں انشاءاللہ کہ ہم رمضان کیسے گزاریں، رمضان ہم کیسے گزاریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس تعلق سے کہ رمضان کی آمد پر ہم خوش ہو جائیں، رمضان کے آنے پر ہم خوش ہو جائیں، خوشی کا اظہار کریں ہم، یعنی ہمارے اندر ایک دلی مسرت ہو، خوشی ہو کہ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، ہم اس کو پا رہے ہیں، اس میں ہم نیک اعمال کو انجام دیں گے، تو خوشی محسوس ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خوش ہوا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی خوشخبری دیا کرتے تھے۔ نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیان فرمایا، کیا اتاکم رمضان شہر مبارک، اتاکم رمضان شہر مبارک، اے میرے صحابہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ، مبارک مہینہ آ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے، یہ مہینہ مجھے ملنے والا ہے۔ لیکن کوئی شخص یہ فکر کرے، سوچے کہ اب کیا ہوگا، رمضان کا مہینہ اب آ گیا ہے یا آنے والا ہے، اب کیا ہوگا ہمارا، گرمی کا موسم ہے، روزہ کیسے رکھ پائیں گے ہم، مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گی، اب رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھنا پڑے گا مجھے، گرمی کی شدت ہے، اب کیا ہوگا، پورا مہینہ یہ نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، جماعت کے ساتھ آ کر، اور تراویح کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اب میرا کیا ہوگا، روزہ رکھو، نماز پڑھو، گرمی کا موسم ہے، یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، اب کیا کریں ہم۔ اور یہ بھی ہے اگر نہ کرتے ہیں تو اس میں بھی بدنامی ہے، عزتی، دیکھو روزہ رکھتا نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے،
تو کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں آنے سے پہلے کہ اب کیا ہوگا. تو رمضان کی آمد سے ناخوش ہونا، خوشی کا اظہار نہ کرنا، اس کو ناپسند کرنا، سوچنا، فکر کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک منافق کی نشانی ہے. سوچنا، فکر مند ہو جانا کہ اب میرا کیا ہوگا، یہ کیا ہے؟ یہ منافق کی پہچان، منافق کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر میں منافقین کے تعلق سے کیا؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. کہ غزوہ تبوک سے کچھ منافقین پیچھے رہ گئے، کچھ منافقین پیچھے رہ گئے، نہیں گئے. تو وہ نہیں جانے پر بڑا خوش ہوئے، بڑا اچھا لگا انہیں کہ ہم تو چلو اچھا پیچھے رہ گئے، ہم جہاد میں نہیں گئے. تو وہ اپنے نہیں جانے پر اترائے، خوش ہوئے، اچھا لگا انہیں. اور آگے اللہ بیان کرتا ہے کیا؟ انہوں نے یہ ناپسند کیا کہ ہم جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنی جان سے اور مال سے. انہوں نے جہاد کرنے کو ناپسند کیا کہ نہیں جائیں گے ہم. اور منافقین نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ دیا کہ لا تنفروا فی الحر، مت جاؤ، گرمی کا موسم ہے، جہاد میں مت نکلو، گرمی کا موسم ہے، مت جاؤ اس میں. تو اب اللہ جواب دے رہا ہے کیا؟ قل نار جہنم اشد حرا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بیان فرما دیجئے، کہہ دیجئے منافقین سے کہ جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ شدت ہے، شدید ہے. تم اس سے ڈر رہے ہو گرمی کے موسم سے، جہاد میں نہیں جائیں گے ہم؟ نہیں. تو آپ اے نبی خبر دے دیجیے منافقین کو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ شدید ہے. کاش کہ یہ لوگ سمجھ جاتے. تو یہ سوچنا، فکر مند ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک منافق کی پہچان، علامت ہے. خوش ہو جائیں ہم، کچھ سوچنا نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ کرا دے گا پار. تو یہ ہے پہلی تیاری کرنا ہے، کیا؟ آپ کو خوش ہو جانا ہے. دوسری بات، ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں. یعنی ہم رمضان المبارک کے اندر جو بھی اعمال کرنے والے ہیں، اعمال کے تعلق سے اپنی نیت کو صاف کر لیں، خالص کر لیں کہ ہم اس میں توبہ، استغفار، دعا کریں گے ہم. اور نیت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نیت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو رواج آج کل پیدا ہو چکا ہے بدعت کی زبان سے بولنا، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہاں پر یہ ہے ہم دل میں ارادہ کر لیں، دل میں یہ تہیہ کر لیں. تو انشاءاللہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ جو آ رہا ہے، ہم پورا مہینہ عبادت کریں گے، نیک عمل کو انجام دیں گے انشاءاللہ. یہ ابھی سے تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں. ہم اس کا ایک ایک لمحہ ہم ضائع برباد نہ کریں گے. ہم ہر وقت لگے رہیں گے دعا میں، عبادات میں، اللہ کو راضی خوش کریں گے انشاءاللہ. ہم ابھی سے اس کی نیت کر لیں. ہم یہ مطلب ہے ارادہ کرنے کا، نیت کرنے کا. ابھی سے ہم تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا، اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے، کسی حادثے کی بنا پر یا کسی مجبوری کی بنا پر ہم عمل نہ کر پائیں، روزہ نہ رکھ پائیں، تراویح نہ پڑھ پائیں، نیک عمل نہ کریں، یہ ہماری موت ہی ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیت کرنے کی وجہ سے اللہ نیکی کو لکھ دے گا. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثواب کے تعلق سے قانون ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے کہ محض نیت کرنے کی بنا پر ہی آپ کی نیکی لکھ دی جائے گی. گرچہ آپ نے عمل نہیں کیا، مجبوری کی بنا پر، یا آپ دنیا سے چلے گئے، یا کچھ اور ہو گیا آپ کا مسئلہ، آپ روزہ نہیں رکھ پائیں، لیکن آپ نے نیت کی تھی نا روزہ رکھنے کی، عمل کرنے کی، لیکن آپ نہیں کر پا رہے مجبوری کی بنا پر، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت کی وجہ سے نیکی کو لکھ دے گا. یہ اصول ہے، ضابطہ ہے نیکی کے تعلق سے. بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الرقاق کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جس شخص نے نیکی کرنے کا ارادہ کر لیا کہ ہم نیکی کریں گے، نیک عمل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھاتے میں ایک نیکی ثواب لکھ دیتا ہے. اور پھر وہ نہ کیا، ارادہ کر لیا بعد میں نہ کیا، اس کے باوجود بھی نیکی لکھ دی جائے گی آپ کی. گرچہ آپ بعد میں نہ کریں یا پلٹ جائیں آپ، تو صرف نیکی کا ارادہ کرنے کے بنا پر ہی آپ کی عمل ثواب آپ کو لکھ دیا جائے گا. لیکن کوئی شخص اگر ارادہ کر لے اور نیک عمل کر بھی لے، ارادہ بھی کر لیا اور اس کو انجام بھی دے لے، تو اب کیا بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول؟ بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا یا اس سے زیادہ نیکی لکھ دی جائے گی.
عمل کرنے کی بنیاد پر۔ اور کیا بیان کیا اللہ کے نبی نے، جس کسی شخص نے برائی کرنے کا ارادہ کر لیا کہ مجھے برائی کرنا ہے، ٹھان لیا دل میں، پھر بعد میں برائی کو نہیں کیا، چھوڑ دیا خوف سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوڑنے کی بنا پر اسے ایک نیکی لکھ دے گا۔ اور کر بھی لیا اگر برائی، سوچا کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک برائی پر صرف ایک گناہ لکھے گا، 10 گناہ نہیں، ایک گناہ لکھے گا، بس ایک گناہ۔ تو یہ ہے اللہ کا فضل و کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محض ارادہ کرنے کی بنا پر ہی نیکی کو لکھ دیتا ہے، ثواب کو لکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی آمد سے پہلے ہی ہم ارادہ کر لیں، ہم یہ تہیہ کر لیں انشاءاللہ ہم پورا مہینہ اللہ کی عبادات کریں گے، مشغول رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کم سے کم نیکی کا ثواب آپ کو مل جائے گا، ارادہ جو آپ نے کیا ہے نیت کا، اس کا اجر آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو یہ ہے دوسری تیاری کہ اپنی نیت کو خالص کر لیا جائے اور اس کا ارادہ کر لیا جائے۔ تیسری بات، ہم جو بھی نیک اعمال کو انجام دیں اس میں 2 صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں، یعنی ہم جو بھی اعمال کرنا جا رہے ہیں رمضان کے اندر میں، اس عمل کے اندر میں 2 صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو کیا 2 صفات؟ ایک ایمان۔ ایمان معنی کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی نیک عمل انجام دیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھے اجر دے گا، قبول کرے گا انشاءاللہ اللہ، اس یقین کے ساتھ ہونا چاہیے آپ کا عمل، روزہ ہو، قیام اللیل ہو، تراویح ہو، توبہ ہو، اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا، شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے آپ کا عمل اخلاص والا ہو اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے، یہ شرط ہے۔ اس کے بعد اب یقین کرے انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا اس کو، تو یہ ہے ایمان کا مطلب۔ دوسرا کیا؟ احتساب۔ احتساب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ ثواب کی امید میں آپ نیک عمل کریں، ثواب کے طلب میں آپ نیک عمل کو انجام دیں۔ ایسا نہیں ٹھیک ہے اللہ تو مجھے دے گا لیکن مجھے طلب نہ ہو، مجھے خواہش نہ ہو نیک عمل کرنے کی، میرے اندر رغبت نہ ہو، خواہش نہ ہو، ایسا نہیں، خواہش بھی آپ کے اندر ہونا چاہیے، آپ کے اندر طلب بھی ہونی چاہیے نیک عمل کرنے کی، ہم نیک عمل کریں، ہم انجام دیں اس کو۔ ایسا نہیں اللہ تو ہے ٹھیک ہے لیکن میرے اندر شوق نہیں ہے، تو یہ احتساب آپ کے اندر بھی فکر ہونی چاہیے، خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ ہم بھی کچھ کریں، ثواب کو حاصل کریں۔ تو یہ ہے 2 چیز، کیا؟ ایمان اور احتساب۔ اسی 2 چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تعلق سے بیان کیا ہے، کیا؟ کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، وہی معنی اس کا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، صغیرہ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس شخص نے رمضان میں قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا ایمان احتساب، ثواب کی نیت سے اور یقین کے ساتھ آپ کو کرنا ہے۔ تو ہم ہر عمل کے اندر میں، ہر چیز کے اندر میں ہم 2 چیز پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایک ایمان اور ایک احتساب۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن کا رمضان سے بہت گہرا ربط ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ تذکرہ کیا ہے، جہاں بیان ہے رمضان کے تعلق سے، اللہ نے وہاں یہ نہیں کہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے اس میں ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے یوں کہا ہے، تذکرہ اس طرح کیا ہے اللہ کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، تذکرہ قرآن کا اللہ نے کیا ہے، لیکن روزہ فرض ہے لیکن تذکرہ قرآن کا ہو رہا ہے یہاں، جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو رمضان سے جوڑ دیا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن کا رمضان سے بہت گہرا ربط ہے، اس میں نزول ہوا ہے، اس میں نازل ہوا ہے قرآن اس مہینے کے اندر میں، اور خود اللہ کے نبی کا عمل بھی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی رات میں دور کیا کرتے تھے، قرآن کو سنایا کرتے تھے، جبریل امین کے سامنے قرآن کو سناتے تھے، قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اور جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی، اس سال اللہ کے نبی نے 2 دور کی، قرآن کو 2 بار جبریل سے سنایا ہے۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کا دور کریں، ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، آپ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، کہ سن لو یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے اور یہ کھلانے کا مہینہ ہے، کھلایا جائے، ثواب کو حاصل کیا جائے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اپنا سارا درس تدریس کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور قرآن کو لے کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کیا بولتے تھے وہ؟ ھذا شہر القرآن، یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پڑھا جائے۔ ھذا شہر القرآن لا کلام فیہ الا مع القرآن، قرآن پڑھنے کے علاوہ کوئی بات چیت اس میں نہیں کی جائے گی، صرف قرآن ہی پڑھنا ہے اس میں مجھے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ جب آتا تو سارا فتویٰ دینا بند کر دیا کرتے تھے، فتویٰ دینا، مسئلہ بتانا بند کر دیا کرتے تھے، قرآن کو لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ تھا معمول اسلاف امت کا کہ زیادہ سے زیادہ وہ قرآن کو پڑھا کرتے تھے، قرآن سے لگاؤ تھا خصوصی طور سے اس مہینے کے اندر میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس مہینے میں قرآن کی کثرت کریں، تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ اسی طرح پانچویں چیز کیا تیاری کرنے کے لحاظ سے کیا ہے؟ اس مہینے میں ہم دعا کرنے کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں، دعا کریں ہم۔ اس لیے غور کیجیے گا آپ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جب رمضان کے کچھ مسائل کو بیان کیا ہے تو مسائل کو بیان کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی نے بیچ میں دعا کا تذکرہ کیا، خصوصی دعا کا۔ کیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اس سے پیچھے اور آگے کیا ہے؟ تذکرہ رمضان کا ہو رہا ہے، پیچھے اور آگے، اور بیچ میں کیا ہے؟ دعا کا تذکرہ ہے۔ کیوں؟ اہتمام کے لیے کہ آپ رمضان کے مہینے میں دعا زیادہ کریں آپ۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے کوئی سوال کرے میرے بندے کہ اللہ کہاں ہے تو بول دے فإنی قریب، میں قریب ہوں، میں کسی کی پکار کو سنتا ہوں، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ کو بیچ میں لانے کا مطلب یہ ہے، تذکرہ پیچھے رمضان کا، آگے کی بھی رمضان کا، بیچ میں دعا کا، مطلب کیا ہے کہ دعا ہم زیادہ کریں، اس میں اہتمام اس میں زیادہ ہونا چاہیے دعاؤں کا۔ اسی طرح ایک صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ بے شک اس مہینے کی ہر رات اور ہر دن کو اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، اور اس مہینے کی ہر رات اور ہر دن میں اللہ تبارک و تعالی مسلمان کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو دعا کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے اس میں۔ اسی طرح خصوصی طور سے روزے کی حالت میں دعا قبول زیادہ ہوتی ہے، تو روزے کی حالت میں دعا زیادہ سے زیادہ کریں۔ حدیث آتی ہے، صحیح الجامع والصغیر کی حدیث ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ 3 آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا؟ 3 آدمی کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ایک کیا ہے؟ دعوت الصائم، روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے، مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو اس میں سے ایک صائم بھی ہے، روزہ دار کی دعا۔ تو ہم اس میں دعاؤں کا اہتمام کریں، خصوصی طور سے روزے کی حالت میں دعا زیادہ کریں۔ اسی طرح نمبر 6، تیاری کس طرح کی جائے، رمضان کیسے گزاریں ہم؟ اپنے دل کو بغض، حسد، کینہ، نفرت سے پاک کر لیں ہم، کیونکہ یہ پاک مہینہ آنے والا ہے اور یہ پاک مہینہ ہمارے دل کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم اپنے دل کو پاک کر لیں، ہم اپنے دل کے اندر جو برائی ہے، گندگی ہے، اس سے پاک کر لیں۔ بغض، کینہ، حسد، نفرت، عداوت، سب سے پاک کر لیں ہم۔ پاک مہینہ آنے والا ہے، یا پاکی کا درس دے رہا ہے یہ، تو اس سے پہلے پاک کر لیں ہم۔ اگر کسی سے جھگڑا ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بھائی بھائی میں، بھائی بہن میں، ساس بہو میں، یا اور کسی سے ہے، پڑوسی سے، تو کیا کریں ہم؟ اس نفرت کو ختم کر لیں ہم۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نفرت دل میں ہو، بغض ہو، کینہ ہو، رمضان سے کا روزہ سے کیا فائدہ ہونے والا آپ کا ہے؟ کیا فائدہ اس سے روزہ ہونے والا ہے؟ نماز خوب پڑھ رہے ہیں آپ، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح، روزہ، کیا فائدہ ہے؟ کچھ نہیں فائدہ ہے۔ ایک حدیث آپ کو معلوم ہوگی، آپ جانتے ہوں گے غالباً، ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ ایک فاحشہ عورت تھی، فاحشہ عورت تھی،
اس نے کتے کو پانی پلا دیا، ایک عمل بھی نہیں، روزہ نماز نہیں ہے اس کے اندر، فاحشہ عورت، خراب عورت، اس نے صرف ایک کتے کو پانی پلا دیا، کتا وہ بھی انسان نہیں ہے، کتا ہے، کس کو پانی پلا دیا؟ کتے کو، انسان کو بھی نہیں، اور کہاں وہ چلی گئی؟ جنت میں چلی گئی۔ اور اس کا برخلاف ایک وہ عورت بڑا پکا نمازی تھی، صوم و صلات کی پابندی تھی، بلی کو باندھ دی گھر کے اندر میں، کہاں چلی گئی؟ وہ جہنم میں چلے گئی۔ تو یہ فرق دیکھیں آپ، صرف نماز، روزہ، تلاوت، توبہ، استغفار کچھ نہیں، آپ بغض عداوت کو دور کریں، آپ بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک حدیث ہے الادب المفرد کے اندر میں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی چیز جو روزہ، نماز، صدقات و خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے، زیادہ اچھا؟ ذرا بتائیے کیا ہے وہ چیز جو روزہ سے زیادہ اچھا ہو، افضل ہو، صدقات و خیرات سے بھی کیا افضل ہے، جو نماز سے بھی آگے نکل جائے، صدقات و خیرات سے بھی آگے نکل جائے؟ تو کون سا ایسا عمل، ذرا مجھے بتائیے آپ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ہے، کیا ہے؟ اصلاح ذات البین۔ کیا ہے وہ؟ روزہ، نماز، صدقات و خیرات سے بھی افضل، اعلیٰ، بڑا، وہ کیا ہے؟ اصلاح ذات البین، آپس میں اصلاح کرا دینا۔ بھائی بہن کے اندر نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ملا دیا جائے، صلح کرا دیا جائے، مل لیا جائے۔ جس طرح ہم پاک کرتے ہیں اپنے جسم کو اور صورت کو، اسی طریقے سے ہم پاک کریں اپنی دل کو بغض و عداوت، کینہ سے۔ بہت بڑی نیکی ہے یہ۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کیا بیان کیا ہے معلوم ہے؟ وفساد ذات البین، کہ آپس میں اختلاف پیدا کرا دینا، بگاڑ پیدا کرا دینا۔ کیا یہ الحالقہ، یہ حالقہ ہے۔ حلقہ معنی کیا ہوتا ہے؟ استورا سے جو بال کو مونڈتے ہیں نا، تو یہ کیا ہے؟ فساد پیدا کرنا، کسی کے بیچ میں نفرت کی بیج کو ڈالنا، کیا ہے؟ یہ حالقہ کی طرح ہے۔ اس کا معنی استورا سے بال کو مونڈتے ہیں، تو یہ مونڈنے والے کی طرح ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ دین کو مونڈ دے گا آپ کا، نماز، روزہ، توبہ، استغفار، ذکر، اذکار، سب کو مونڈ دے گا، سب کو نکال دے گا یہ۔ تو پہلے ہم بغض، کینہ، عداوت کو پاک کر لیں انشاءاللہ، تب مصلی پر آئیں، تب رات میں جاگیں، تب ذرا سا آپ کو مزہ آئے گا۔ دل میں تو برائی چھپی ہے، تو مزہ کیا آپ کو آئے گا؟ اب عبادت میں لذت نہیں ملے گی آپ کو، لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں آپ۔ تو یہ ہے بغض کو، کینہ کو انشاءاللہ اپنے دل سے ہم پاک و صاف کر لیں۔ نمبر 7، اس مہینے میں گالی گلوچ، جھگڑا لڑائی سے پرہیز کریں ہم۔ ابن حبان، ابن خزیمہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ خالی بھوک پیاس یہ سہنے کا نام نہیں ہے کہ کھانا پینا ہم نے چھوڑ دیا اور بھوک کو ہم سہ رہے ہیں، اس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی روزہ، اور روزے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ فحاشی، برائی کو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کوئی آپ سے جھگڑا کرے، برا بھلا بولے، جہالت کرے، آپ کے ساتھ جھمیلا کرے، تو آپ کیا بولیں اسے؟ فقل انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں آپ سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ پہل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، پہل جب کرے تو جواب بھی آپ کو نہیں دینا روزے کی حالت میں، یہ منع ہے۔ گالی بھی نہیں دینا آپ کو، گرچہ وہ دے گالی، لیکن آپ کو گالی دینا نہیں ہے، آپ کو برداشت کر لینا۔ کیوں؟ روزہ کی وجہ سے۔ پہل تو بہت دور کی بات ہے کہ پہل کریں ہم جھگڑا لڑائی کے اندر میں، پہل کرنے کے باوجود بھی جواب بھی آپ کو نہیں دینا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے۔ کیوں؟ میں روزے دار ہوں، آپ کو بول دینا ہے، وہاں سے آپ کو ہٹ جانا ہے۔ تو ذرا دیکھیے آپ کتنا اہتمام ہے روزے کی۔ کیوں؟ یہ تربیت، ٹریننگ ہے نا، یہ مہینہ آپ کو پاک کرنا چاہ رہا ہے، یہ آپ کو کچھ سکھانا چاہ رہا ہے یہ۔ تو یہ ہے اس مہینے میں زیادہ بات، گالی گلوچ، ہنسی مذاق، فضول بات، کہاں سے پرہیز کیا جائے اور ذکر و اذکار کی پابندی کی جائے۔ نمبر 8، رمضان کیسے گزارا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 8، اس مہینے میں اپنے آپ کو عبادات کے لیے فارغ کر لینا، دنیاوی کام سے فارغ کر لینا، یعنی اس مہینے میں عبادات کا اہتمام زیادہ کرنا، تلاوت قرآن، توبہ، استغفار، یہ صدقات و خیرات زیادہ کیا جائے، اور دنیاوی کام کو ذرا کم کر دیا جائے، ذرا فارغ کر لیا اپنے آپ کو۔ یا اگر آپ کے ساتھ کچھ مارکیٹنگ کرنی ہے، عید کی تیاری کرنی ہے، یا رمضان کے سامان خرید کر لانا ہے، تو یہ شاپنگ مارکیٹنگ آپ رمضان سے پہلے کر لیں، سارا سامان پہلے لے کے چلی آئیں۔ یا وہ خواتین، وہ عورتیں ہیں جو کچن میں زیادہ وقت دیا کرتی ہیں، مصروف رہا کرتی ہیں، وہ بھی ذرا وقت کم لگائیں کچن کے اندر میں، ذرا وقت زیادہ عبادات میں صرف کریں وہ۔ اور مردوں کو بھی چاہیے
شوہروں کی بھی چاہیے کہ شوہر حضرات، مرد حضرات بھی اپنے عورتوں پر بوجھ زیادہ ڈالے نہیں، کام کم دیں، انہیں آسانیاں پیدا کریں، رمضان میں کام کم دیں، زیادہ کام نہ دیں، تاکہ وہ بزی نہ رہیں کچن کے اندر میں، ان سے فراغت انہیں فارغ کر دیں آپ، تاکہ وہ زیادہ عمل کریں اور ثواب آپ کو بھی مل جائے۔ تو جس طرح رمضان میرے لیے ہے تو اسی طرح رمضان عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا اس کا مقام ہے، ذرا غور کیجئے، اپنے آپ کو خالق کر لینا عبادت کے لیے کتنا اس کا مقام ہے، معلوم ہے آپ کو، بہت بڑا مقام ہے یہ۔ ایک حدیث قدسی ہے ترمذی شریف کی حدیث قدسی، اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ اللہ بیان کرتا ہے کیا ہے وہ حدیث قدسی؟ اللہ بیان کرتا ہے کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم کی اولاد، اے انسان، تفرغ لعبادتی، تم میری عبادت کے لیے ٹائم نکالو، تم میری عبادت کے لیے ٹائم نکالو، اوقات کو فارغ کر لو، خالی رکھو اپنے آپ کو۔ اگر تم ایسا کرو گے، تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے، فارغ رکھو گے، کرو گے، تو کیا کریں گے ہم؟ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں اللہ کے تعلق سے کیا کہ املا صدرک غنا، میں تمہارے دل کو بے نیاز کر دوں گا، میں تمہارے دل کو بے نیاز کر دوں گا، غنا کر دوں گا، مالدار کر دوں گا دل کو۔ ذرا غور کیجیے گا، اللہ نے یہاں کیا کہا؟ میں تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں تمہیں مالدار کر دوں گا، تجوری کو بڑھا دوں گا۔ مالداری کی دو قسمیں ہیں، ایک دل کی مالداری اور ایک تجوری کی مالداری۔ آدمی لاکھ پیسہ کما لیتا ہے لیکن سکون نہیں ملتا اس سے، پیسہ ہے لیکن سکون نہیں ہے، کیوں؟ دل میں بے نیازی نہیں ہے، دل میں غنا نہیں ہے، اور مل جائے اور آ جائے، اتنا ہے اور چاہیے مجھے، 1 لاکھ ہے تو 2 لاکھ چاہیے، اور مل جائے مجھے، یہ گھر ہے وہ بھی گھر چاہیے مجھے، یہ ہے بے نیازی نہیں ہے یہ۔ تو اصل ہے دل کی مالداری، کم ہے سکون ہے۔ وہی اللہ نے کہا ہے اگر تم ایسا کرو گے، میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے، تو تمہارے دل کو بے نیاز کر دوں گا، مالدار کر دوں گا، اور تمہیں فقر و فاقہ کو ختم کر دوں گا، غربت مفلسی تمہاری ختم ہو جائے گی، ہم ختم کر دیں گے۔ اور اس کے برخلاف اگر عبادت میں وقت نہیں نکالو گے، ٹائم نہیں دو گے میری عبادت کے لیے، روزہ نماز کے لیے، اخلاق کے لیے، آداب کی، تو کیا کریں گے ہم؟ اس کے برخلاف کیا کریں گے؟ ملأت صدرک شغلا، ہم تمہارے دل کو مشغول کر دیں گے، ہمیشہ بزی کر دیں گے تمہیں، ہمیشہ بزی رہو گے۔ اب دیکھیں گے آپ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیکار ہیں، اب پوچھیے کچھ کام ہے تو ہاں ہمیشہ کام رہتا ہے مجھے، ہیں بیکار ہو لیکن ہمیشہ بزی رہتے ہیں وہ۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک پھٹکار ہے، اللہ آپ کی غربت کو ڈال دے گا، مفلسی کو ڈال دے گا، اللہ آپ کے سامنے لا دے گا غریبی کو، مفلسی کو۔ تو یہ ہے اس کی سزا اور اس کی پھٹکار عبادات میں وقت نہ نکالنے کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سارے ترتیب پر عمل کریں انشاءاللہ، اور ہم اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں، فارغ کر لیں انشاءاللہ، تاکہ میرا دل غنا ہو جائے اور غنی مالدار ہو جائے، اور سب سے ہم بے نیاز کٹ کر اللہ کو ماننے والے اور چاہنے والے ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔